بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل احسان اور شکر کہ اس نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں قرآن پاک کے مضامین اور اس کے مفاہیم سے اپنے قلب و نظر کو مزین منور اور آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج 5واں روزہ ہے اور 5ویں پارے کے مضامین سے جس کا آغاز والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم اس سے ہو رہا ہے۔ اس کے دعوات اور اس کے مضامین آج ہمارے پیش نظر ہیں۔ 5ویں پارے کے مضامین کو سمجھنے کے لیے ناظرین ضروری ہے کہ ہم اس ماحول کو سمجھیں جس میں یہ آیات تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل ہو رہی ہیں۔ یہ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ مکہ مکرمہ کا ماحول مختلف تھا۔ یہاں کے رہنے والے لوگ نہ تو علیم و قدیر خدا کے قائل تھے، نہ نبوت اور الہام کی ہدایت کا ان کے ہاں کوئی وزن تھا، اور بہت مشکل یہ تھی کہ موت کے بعد کسی دوسری زندگی کا تصور بھی ان کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور نہ ہی پھر اعمال کے احتساب اور جواب دہی کا کسی قسم کا ان کے ہاں کوئی کھٹکا تھا، اور نہ ہی خدا ترسی، راست روی اور امانت اور دیانت کے کوئی تصورات ان کے ہاں تھے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کا ماحول یکسر مختلف تھا۔ یہاں ایک بہت کلچرڈ کمیونٹی یہود موجود تھے جن کا نبوت اور الہام کے ساتھ ایک تعلق تھا، اور یہ اہل کتاب تھے، اور مدینہ منورہ کی جو اکانومی تھی اس پر بھی ان کا قبضہ تھا۔ طاقت اور قوت کے سرچشمے بھی ان کے پاس تھے۔ یہاں جو بہت بنیادی ترجیح تھی وہ ایک معاشرت کی تھی، ایک اچھی سوسائٹی کی تشکیل۔ ان آیات بینات میں ہمیں بطور خاص معاشرت سازی اور انسان سازی کے حوالے سے وہ اصول عطا ہو رہے ہیں جو صرف اس خاص عرصے تک محدود نہیں تھے، بلکہ یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر قیامت تک بھی انسانیت فوز و فلاح کے راستوں کو اختیار کرنا چاہے تو ان اصولوں پر عمل پیرا ہوئے بغیر ان کے لیے کوئی اور راستہ ممکن نہیں ہے۔ اس دنیا کی کوئی بھی سوسائٹی عدل کے بغیر ترویج نہیں پا سکتی، گرو نہیں کر سکتی۔ اس پارے کی آیات میں عدل اور انصاف کے احکام ہیں کہ دنیا کے اندر وہ طبقہ جو عدل اور مساوات کے بنیادی فلسفے سے اعراض کر لیتا ہے وہ سوسائٹی انسانوں کی سوسائٹی نہیں ہوتی، وہ جانوروں اور جنگل کی سوسائٹی ہوتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا معروف قول کہ کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ، کوئی طبقہ، کوئی انسانی گروہ کفر کی بنیاد پر تو شاید سروائیو کر جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ظلم بھی کریں اور پھر دنیا کے اندر سربلند اور سرخ روح ہوں۔ معاشرت میں عدل اور مساوات یہ بہت بیسک ایلیمنٹ ہے، بہت بنیادی عنصر اور فیکٹر ہے اچھے معاشرے کے قیام کے حوالے سے۔ ان آیات میں سورہ مائدہ اور پھر 5ویں پارے کی ان آیات میں اس امر کے حوالے سے بطور خاص متوجہ کیا گیا ہے انسانی بستیوں کو، اور جیسا کہ ہم نے کل بھی اس کا تذکرہ کیا، اور آج بھی یہ آیات ہمیں نور اور رحمت اور روشنی عطا کر رہی ہیں، وہ ازدواج کے حوالے سے ہے۔ ایک تو تعدد ازدواج کے حوالے سے جو اسلام کا فلسفہ ہے اس پر لوگ بغیر کچھ جانے اعتراض کرتے ہیں، لیکن یہ عدل اور یہ توازن اور یہ مساوات جس کے حالے اور جس کے دائرے میں اس تعدد ازدواج کی گنجائش ہے، اگر اس عدل، اعتدال اور توازن کے بغیر آپ محض تعدد ازدواج کے معاملے کو اور اس عنوان کو پڑھیں گے تو پھر یقیناً آپ ٹھوکریں کھائیں گے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مبسوط اور جامع زندگی کا دستور عطا کرتا ہے۔ اس کے اندر آپ کو کہیں بھی کوئی سکم نظر نہیں آئے گا۔ نکاح کے اصول عطا کیے گئے۔ آج دنیا کے اندر نکاح اور طلاق کے حوالے سے جو بے احتیاطیاں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اور
ایسے عنوانات آج دنیا کے سامنے آ رہے ہیں کہ جن کو زبان پہ لانا شاید اس پاکیزہ مجلس کی اسپرٹ سے زیادہ مطابقت نہ رکھتا ہو۔ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے، ہماری اسلامی معاشرت نے ہمیں یہ خوبصورت عنوان عطا کیے کہ انسانی وجود کے اندر جو شہوانی قوتیں ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کی ضابطہ بندی کے لیے اسلام نے، ہمارے دین نے، جو دین فطرت ہے، جو ہمیں اصول عطا کیے، وہ اصول قیامت تک روشنی اور رہنمائی کا مینارہ ہیں۔ آج دنیا کے اندر فیمنزم اور اس نوعیت کی جتنی تحریکیں ہیں جس میں انسان ان ضابطوں سے آزاد ہو کر آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن ان سارے نعروں کے پیچھے فرسٹریشن اور بے اعتدالی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسلام نے، ہمارے دین نے ہمیں جو معاشرت ان آیات میں عطا کی ہے، اس میں نکاح محض ایک رسم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل پیکج ہے جس کے اندر آپ کی زوجہ اور آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں اور قلب و نظر کا نور اور سرور قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، ان آیات میں ہمیں معاشرت کے بہت سے اصول، بہت سے قرینے، بہت سے سلیقے عطا ہوئے ہیں، اور 5ویں پارے کی ان آیات پر اور ان مضامین پر بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارا پینل بہت وقی علامہ مفتی محمد فاروق القادری صاحب، علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ آج ایک اور بہت وقی اور معتبر نام استاد ہیں، نغمگی کی ایک مکمل تاریخ ہے، الحاج اختر حسین قریشی۔ میں اپنے ان تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے اسکالرز کی طرف جانے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرقیب، راہ دکھانے والا، اس اسم کی خاص برکت یہ ہے کہ اس اسم کا ورد کرنے والا راہ راست پاتا ہے۔ مفتی صاحب، آج کے مضامین جو ہیں وہ ہماری معاشرتی زندگی کے سے اور ایک معاشرت سازی کے حوالے سے بہت اہم ہیں، تو اوورال آپ کومنٹ کرنا چاہیں، اور بطور خاص آیت 85 جو کرے گا سفارش، اچھی سفارش کیا ہے اور ناجائز سفارش کیا ہے، اور سفارش میں تو اب اچھائی اور برائی کی تمیز ذرا قدر معدوم بھی ہوتی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آیت مقدسہ ہے 5ویں پارے میں سورہ نساء کی 85۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں یشفع شفاعتاً حسنہ، جس نے اچھی سفارش کی، یقل لہ نصیب منہا، اس کو اچھی سفارش کرنے کا حصہ ملے گا، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتاً سیئہ، اور جس نے بری سفارش کی، یقل لہ کفل منہا، اس کو بری سفارش کرنے کا برا حصہ، یعنی اس کو برائی ملے گی، اس کو گناہ ملے گا۔ یہ آیت مقدسہ اتنی غیر معمولی اور امپورٹنٹ ہے کہ ریاستی نظام کی ترقی اور فلاح کی کنجی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی اگر وہ اچھی سفارش قبول نہ کرے اور بری سفارش کو رد نہ کرے، اور اگر سوسائٹی اور ریاست بری سفارشیں قبول کرنا شروع کر دے تو اس ریاست کا حشر وہی ہوگا جو اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے سامنے پریکٹیکل موجود ہے۔ اچھی سفارش کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، نبی اکرم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی سائل آتا، اپنی حاجت پیش کرتا، تو اللہ کے رسول کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے، فوراً رپلائی نہیں کرتے۔ جب دیکھا کہ کوئی صحابہ اکرام کی مجلس میں سے نہیں بولا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اشفعوا تؤجروا، بخاری کی روایت۔ سبحان اللہ۔ میرے صحابہ، میں اس لیے خاموش ہوا کہ تم اس کی سفارش کرو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تاکہ تمہیں سفارش کرنے پر اجر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک سائل ایک جائز مقصد کے لیے آیا تھا، اپنی حاجت پیش کر رہا تھا، آپ عرض کر دیتے کہ اے اللہ کے رسول اس کی مدد کی جائے،
تو مجھے مدد کرنے کا اور آپ کو مدد کے لیے ابھارنا اور سفارش کرنے پر آپ کو اجر دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ جو شخص کسی جائز کام کی سفارش کرے وہ درست ہے۔ نمبر 2، ایک شخص کسی جاب کا اہل ہے، میرٹ پر پورا اترتا ہے، لیکن اس کا حق بغیر سفارش کے نہیں مل رہا، تو سفارش کی جائے، اس پر اجر اور ثواب ہے۔ اگر آپ کی استطاعت میں سفارش کرنا ہے تو ضرور کریں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، اگر کسی شخص نے کسی نااہل کو برسرے منصب لانے کے لیے سفارش کی، زور لگایا، تو پھر آیت کا اگلا حصہ کہہ رہا ہے یہ بری سفارش ہے اور آپ کو اس کا گناہ ملے گا، اور وہ شخص جتنی بربادی کرے گا اپنی نااہلیت کی وجہ سے، وہ سارے کا سارا گناہ جاریہ آپ کے نامہ اعمال اور کھاتے میں بھی پڑتا رہے گا۔ جس نے سفارش کی یا جس کی سفارش کی وجہ سے وہ اس منصب پر پہنچا۔ لہٰذا کسی چور کو چھڑوانے کے لیے جج کو سفارش کرنا، کسی مجرم کی آزادی کے لیے مقدمے سے نجات اور خلاصی کے لیے سفارش کرنا، اپروچ کرنا، یہ گناہ ہے، یہ ممنوع ہے۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ ایسی سفارش قبول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس پر بھی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون پیش ہوئی جس نے چوری کی تھی۔ معروف حدیث ہے جس کو سیاستدان اپنے مقصد کے لیے کوڈ کرتے ہیں، لیکن جب اپنے پہ وقت آ جائے تو اسے بھول بھی جاتے ہیں۔ وہ حدیث کہ خاتون آئی، اتفاق سے اس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ اب اس خاتون پر جرم ثابت ہو گیا، اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے ایک مقرب صحابی حضرت زید بن حارثہ کو اپروچ کر لیا کہ آپ سفارش کر دیں۔ حضرت زید بن حارثہ نے دبے لفظوں گزارش کر دی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جلال کی وجہ سے سرخی نمایاں ہو گئی اللہ کہ ایسی سفارش کیوں کی گئی۔ آپ منبر پر تشریف لے آئے اور اس وقت آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ پچھلی قوموں کی تباہی کی وجہ یہ تھی کہ جب ان کے بڑے چوری کرتے تھے تو ناجائز سفارشوں کی وجہ سے، کیونکہ یہاں بھی سفارش پیش کی گئی تھی، ان کو آزاد کر دیا جاتا تھا، ان کو قانون کی گرفت میں نہیں لایا جاتا تھا۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات کا ذکر فرمایا۔ مجھے تو وہ جملہ کہتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے، بس آپ وہ الفاظ جانتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمائے ہیں۔ تو اس حدیث کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ اچھی سفارش تو قبول کریں گے، لیکن اگر آپ کو اللہ کی حدود سلب کرنے، زائل کرنے کے لیے سفارش آئے، یا آپ کو نااہل کو منصب پر لانے کی سفارش آئے، یا آپ کو مجرم کو چھوڑنے کی سفارش آئے، اس طرح کے ہزاروں کام ہیں جو آپ کو نجی زندگی میں بھی پیش آتے ہیں، آپ کسی منصب پر ہیں تب بھی پیش آتے ہیں۔ ہر وہ کام جو برائی سے ریلیٹڈ ہے اس کی سفارش آپ نے قبول ہی نہیں کرنی، اور نہ ہی کسی کو حق پہنچتا ہے کہ برائی سے ریلیٹڈ کسی کام کی سفارش کرے۔ یہ قصر نماز کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک تو آپ اس کا جو ابتدائی تصور اور تخیل ہے اس کو واضح فرما دیں، پھر اس میں بہت سے مسائل اور دقتیں بھی ہوتی ہیں۔ جی، اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات جی ضرور میں بھی شامل کروں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے ہاں عموماً جب معاملات الجھ جاتے ہیں قرض کے تو کہا جاتا ہے جب لیا تھا تو مجھ سے پوچھا تھا، اب آزاد کروانے کے لیے مجھے ساتھ لے کے جا رہے ہو۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز زندگی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جب قرض لیا تو پوچھا نہیں، لیکن جب جان چھڑانے کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ قصر نمازوں کا بنیادی کانسیپٹ یہ ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے 5 بنیادی نمازوں میں ماں سوائے مغرب کے 2 رکعات فرض کی، اور پھر فجر میں اضافہ نہیں کیا کہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے، مغرب میں اضافہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ دن کے وطر کہلاتے ہیں،
ظہر عصر اور عشاء کی نمازوں میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب اس میں مسافرت کی وجہ سے رعایت عطا فرمائی تو کہا کہ تم 4 رکعات والی نماز کو 2 رکعتوں کے ساتھ قصر کرو۔ قصر کب ہوگی؟ جب انسان مسافر ہوگا۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے جو حدود و قیود بیان کی ہیں کہ کوئی شخص اپنے علاقے سے باہر جانے کے لیے نکلے، شہر کی حدود کراس کرتے ساتھ ہی جب اس کا ارادہ 92 کلومیٹر کا ہو تو وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں 4 رکعتوں کو 2 کر کے پڑھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرائض سواری سے اتر کے ادا کیے، تو جب ہم سفر پہ ہوں گے تو فرائض کے لیے اتریں گے اور 4 کی 2 پڑھیں گے تاکہ شریعت میں جو سہولت ہمیں دی ہے ہم اس کو اویل کریں اور پھر اپنے سفر کی طرف گامزن ہوں۔ اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ 2 فرض پڑھنے کے بعد باقی ساری نماز چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 ہی پڑھی تھی۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کی جو 2 کی وہ اس لیے تھی کہ 4 فرائض سواری پہ نہیں ہونے تھے، تو آپ نے اتر کے 2 پڑھے، باقی سنتیں اور نوافل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پر ہی ادا فرماتے تھے۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ حدیث مبارک ہمارے سامنے مشعل راہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر پر واپسی پر اتر کر وضو فرمایا، پھر دوبارہ سواری پہ چڑھے اور آپ نے نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے جدھر سواری کا رخ تھا ادھر منہ کر کے تہجد کے نوافل شروع کیے، اور ساتھ ہی ابتدا میں نفل شروع کیے تھے بھی تو نیند غالب آ گئی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بائیں طرف ہو رہے، تو یہ خیال کیا کہ کہیں آپ زمین پہ تشریف نہ لے آئیں، تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے دایاں کندھا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا دیا فیوز و برکات لینے کے لیے۔ جب میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کندھا لگائے رکھا اور آپ نے جتنی دیر آرام فرمانا تھا وہ کیا، اور پھر جب آپ بیدار ہوئے تو مجھے دیکھا تو کندھا جڑا ہوا تھا، تو پوچھا کیا بات ہے، تو میں نے سارا مسئلہ عرض کیا تو آپ نے میری برکت کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث دلیل ہے اس موضوع پر کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتی سواری پہ نوافل پڑھتے تھے۔ اب جو قصر نماز ہوگی اس کا اصول اور ضابطہ یہ ہوگا کہ فرائض اور وتر اتر کے پڑھے جائیں گے کیونکہ یہ سواری پر نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ سنتیں اور نوافل جس طرف سواری جا رہی ہوگی پڑھے جائیں گے۔ اور پھر قصر کے اندر یہ سب سے اہم گفتگو ہے کہ آپ کتنے دن قصر نماز پڑھیں گے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے ایک پیرامیٹر بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے علاقے سے 15 دن یا اس سے زائد مدت کے لیے شہر سے باہر جاتا ہے اور وہ جاتے ہوئے یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے کم از کم 15 دن ٹھہرنا ہے یا اس سے زائد ٹھہرنا، تو راستے میں وہ مسافر ہوگا، اپنی منزل پہ پہنچ کے پھر وہ مقیم ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس طرح نکلا کہ اس کو یہ سمجھ نہ آئی کہ مجھے کتنے دن لگیں گے، 5 دن کہہ کے گیا، پھر اضافہ ہوتا رہا، پھر اور ہوتا رہا، تو چاہے وہ 2 سال وہاں پر رہے تو وہ قصر ہی نماز پڑھے گا۔ بعض لوگ اس میں یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 15 دن سے زائد بھی قصر کی۔ اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کیونکہ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کتنے دن رہنا۔ یہ دلیل اس طرف کی ہے کہ جب یہ پتہ نہ ہو کہ آپ نے یہاں کتنے دن رہنا ہے تو پھر جو آپ وہاں قیام کرتے جائیں گے تو قصر کی نماز میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ مفتی صاحب یہ عام تاثر تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ جی جب فرض میں تخفیف ہو گئی تو باقی تو پھر کوئی میٹر نہیں کرتی، تو یہ اشکال ہے ایک۔ باقی نماز پڑھنے کے حوالے سے ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، آپ چاہیں اور آپ کو وسعت ہو تو آپ پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس وقت کی تنگی ہے اور دیر کی صورت میں حرج لازم آتا ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن فرض کی بہرحال قصر کی جائے گی، 4 کی جگہ 2 رکعت ادا کی جائیں گی۔ اور جیسے ہی اور عشاء آپ کے وتر کا پڑھے سفر جائیں گے۔ جیسے حضرت نے فرمایا 90 کلومیٹر یا 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر، اس سفر پر آپ روانہ ہو گئے اور شہر کی حدود سے نکلے، باہر نکل گئے اور آپ مسافر ہو گئے۔ آپ جی مسافر ہو چکے ہیں، اس کے بعد جتنی فرض نمازیں آئیں گی وہ آپ قصر ادا کریں گے، بشرطے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ کا قیام 15 دن سے کم ہو۔ اور اگر آپ کی بطور مسافر کوئی نماز قضا ہوئی ہے جی ہاں، تو اس کی قضا بھی آپ قصر کے طور پر قصر کے طور پر کریں، یعنی 2 رکعت قضا ہوئی ہے نا،
تو جب آپ اس کی قضا ادا کریں گے تو 2 رکعت قضا ہی ادا کریں گے۔ اگلا مضمون بڑا اہم ہے، حق اور انصاف کی حمایت اور کونوا قوامین بالقسط۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بھی معاشرہ عدل اور انصاف کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ مشہور زمانہ قول ہے حضرت علی کا کہ نظام ظلم سے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر الملک جب کا مال کفر، لیکن بے انصافی نا انصافی کے ساتھ کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ اس لیے قرآن و سنت میں نظام انصاف کے احکام بھی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کے بھرپور مظاہر اور آپ کے واقعات نظائر موجود ہیں۔ جی قرآن مجید کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ سنتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے اور اس میں کتنا واضح اور 2 ٹوک فرمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو حکم دیا انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ واضح بتا دیا اس کے بغیر تمہاری بقا نہیں ہے، اس کے بغیر تم سروائیو نہیں کر سکو گے، اس کے بغیر تم سوسائٹی قائم نہیں کر سکو گے۔ انصاف پر قائم ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو۔ یعنی انصاف کی راہ میں آنے والی چند ایک رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے پہلے اپنی ذات ہوتی ہے کہ مجھے ضرر پہنچے گا، میں شکنجے میں آ جاؤں گا، میں تکلیفوں اور مصائب کے سپرد ہو جاؤں گا۔ پہلے اپنی ذات ہے۔ پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا مقدمہ پیش آ جائے کہ جہاں آپ کے والدین کے خلاف انصاف قائم ہو رہا ہو اور آپ کے والدین کے خلاف فیصلہ جاتا ہو اور آپ اس پر گواہ بھی ہوں، تو والدین کے ساتھ جو قریبی تعلق ہے یہ آڑے آ رہا ہے۔ ایک طرف انصاف ہے، ایک طرف والدین ہے، اب آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو قرآن نے کیا کہا کہ اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو، اللہ اکبر، پھر فرمایا والاقربین، تمہارے قریبی تعلق والے یا رشتہ دار، اقربا ہوں یا بہت گہرا تعلق ہو، تو یہی وہ چیزیں ہیں نا جو انصاف کے اندر خلل ڈالنے پر آمادہ کرتی ہیں، اس راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ تو قرآن نے کہا اگرچہ یہ سب رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، تم پھر بھی انصاف پر قائم ہو جاؤ۔ اگرچہ وقتی طور پر تمہیں تکلیف ہے لیکن یہی تمہارے لیے خیر ہے۔ اسی طرح فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، فرمایا اگرچہ غریب ہے یا امیر ہے اور اگرچہ فیصلہ تمہاری خواہش کے خلاف ہے، اللہ، تب بھی تم انصاف پر قائم ہو۔ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کے حکم پر عمل کرو اور جیسے اس نے فرمایا ہے اس کے نظام کو قائم کرو۔ ڈاکٹر صاحب جب تک ہم تاریخ دیکھ لیں انصاف پر ہمارے اکابرین امت قائم رہے، یہ امت سر بلند رہی۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم نے انصاف کے تقاضوں کو پس پشت ڈالا، اس امت کے اندر وہ دن دیکھے جو کبھی تصور نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اگلا ہمارا موضوع ہے آیت نمبر 148 جناب۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیت مبارکہ میں حکم ارشاد فرمایا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی برائی یا بری بات کہے مگر مظلوم کے لیے جائز ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو تو وہ اونچی آواز میں شور مچا کے بتا سکتا ہے مجھ پہ ظلم ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ لکھا کہ کسی شخص کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ کسی کی غیبت چغلی کرے، اپنے مسلمان بھائی کو برا بھلا کہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کر دینا کفر ہے۔ اور سب بری باتوں میں سے سب سے بڑی بری بات حدیث شریف میں یہ بیان کی گئی کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو یہودی کہہ دے، یعنی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے ایمان کے اوپر کمنٹ کرے جب تک کہ واضح دلائل نہ موجود ہو۔ اپنی رائے سے اختلاف کرنے پر کسی کو کافر کہہ دینا یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا
جبر ہے جو مسلط کر دیا جاتا. پھر اس میں ایک پہلو یہ بھی بیان کیا گیا کہ لوگ بری باتیں کیوں کہتے ہیں جب ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا. اس میں مہمان نوازی کا ایک پہلو ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتا ہے اس کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کرنی چاہیے اور اس کی اتنی خدمت کرنی چاہیے کہ خوب پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلانا چاہیے. بالخصوص رمضان کے حوالے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما سقاہ اللہ فی حوضی شریبا. جو روزے دار کو خوب پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے. سبحان اللہ. اور جس کو ایک بار پانی پلا دیا دوبارہ جنت میں جانے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے. دوسرا اس کا پہلو یہ سمجھایا کہ جو مہمان ہے وہ مہمان نوازی میں کوئی کمی کجی رہ جائے تو اس کا شور نہ مچائے. عموماً یہ ان لوگوں کے ہاں بڑا ہوتا ہے جنہوں نے بیٹیاں بیاہی ہوتی ہیں اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر لوگ نظر ثانی کریں. ایک بیٹیاں لے گئے پھر ان کے ہاں دعوت کھانے کے لیے آتے ہیں, وہ پتہ نہیں کہاں سے سورسز لاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے اندر بہترین لوازمات ہوتے ہیں. تختہ مشق بنا رہتا ہے وہ خاندان طویل عرصے تک, طویل ساری زندگی بنا رہتا ہے. جب تک بیٹی زندہ رہتی ہے وہ داماد ہی بنا رہتا ہے, وہ کبھی اس درجے سے نیچے اترتا ہی نہیں ہے. داماد کی حد تک تو چلیں کچھ, وہ تو داماد کا پورا خاندان جو ہے وہ لائبلٹی بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور پھر وہ ایسے ایسے تقاضے کرتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہے. اگر سارے کھانے کھلائے مرضی کے مطابق, صرف ڈائٹ نہیں پلائی ان کی, تو سارے کیے کے اوپر پانی پھیر دیتے, کہتے ہیں ہماری عزت ہی کوئی نہیں ہوئی. عزت اس چیز کا نام ہے. مسلمان خود عزت والا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان پروٹوکولز کو مد نظر نہیں رکھا. حدیث شریف میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کسی نے آ کے یہ کہا نا حضور میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے, آپ میرے غریب خانے میں تشریف لائیں, تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے جاتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر وہ سادہ پانی پلا دیتا تھا تو آپ کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آیا کہ تو نے دعوت پہ بلا کے پانی پلا دیا, اس لیے کہ آپ کے جانے سے اس کے گھر میں 4 چاند لگ جاتے تھے. سبحان اللہ. تو عزت انسان کی ذات کے اندر ہے, کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کوئی عزت نہیں ہے. جو بندے اس کے اندر عزت تلاش کرتے ہیں وہ ساری زندگی پھر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو آخری صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح نظریہ بتایا ہے وہی ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کا کلمہ ہے. ان کو ولا تقولوا ثلاثہ, 3 خداؤں میں سے تیسرا خدا نہ کہو, یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا خود بیان آ گیا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کا بندہ بن کر رہنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فخر ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور ابھی ہم بڑھیں گے الحاج اختر حسین قریشی صاحب کی طرف. اس سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ جو سورہ بقرہ کی آیت 286 ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جو شخص کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ کی یہ آیت 286 پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کا ڈر اور خوف ختم کر دیتا ہے, یعنی گویا وہ اللہ تعالیٰ کے حصار میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک صحیح تمسک اور اس کے مضامین اور مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحاج اختر حسین قریشی. کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر
اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے تر ہے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آتی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے سنگ اسود تیرا مقدر اے سنگ اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں ہاں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ